حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے، ایران میں یہ انقلاب آ گیا، یزدجرد کو 21 سال کا جوان تھا، اس کو انہوں نے اپنا بادشاہ بنا دیا، اور پھر ان کا جرنیل رستم ایران جرنیل تھا، بہت بڑا جنرل تھا، بہت بڑا، اس کو کہا کہ افواج کی نگرانی تجھے دی اور تیرے ذمہ کام یہ ہے کہ یزدجرد کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کو اب مٹا کے رکھ دو تاکہ یہ دوبارہ چی نہ کر سکیں۔ بڑے بڑے بدمعاش آئے جنہوں نے کہا مسلمانوں کی شارک دبا دیں گے، مسلمانوں کی آواز نہیں نکلنے دیں گے، ان کو ملیا میٹ کر دیں گے، تو اس نے بھی کہا کہ مسلمانوں کو اب تباہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر، بہت بڑا لشکر تیار کر لیا اور اس کی سربراہی رستم کے حوالے کی، اور وہ لشکر کو لے کر نکلا، اور لشکر کو لے کر نکلنے کا انداز یہ کہ پہلی بار لشکر کے فرنٹ پر ہاتھیوں کا لشکر چلا، بڑے بڑے وہ پہاڑوں کے پہاڑ ہاتھی آگے آگے، اور جناب اس کے پیچھے ان کے بڑے بڑے جانباز، بڑے بڑے عالی شان گھوڑوں پر، پھر اسی طرح ترتیب لگا کے، بڑا وقت لگے گا ساری ترتیب ذکر کرتے، یہ نکلے۔ چنانچہ مسلمانوں نے ان کے پاس اپنی سفارت بھیجی، حضرت عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تلوار پکڑی اور فرمایا، یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو مٹا دیں گے، مسلمانوں کو ہم تختہ زمین سے مٹا دیں گے، ان کو پیغام بھیج دو کہ عمر بن خطاب تم سے نپٹنے کے لیے خود آ رہا ہے، تو اسے کہہ دو جس کو لانا ہے لے آؤ، جو قوت جمع کرنی ہے کر لو، جو زور لگانا لگا لو، تم مدینہ شریف پر حملہ کرنا چاہتے ہو، میں تمہارے گھر میں آ رہا ہوں، نکل کر عرب سے باہر آتا ہوں، جہاں تم کہتے ہو وہاں آتا ہوں، اور آ کر میں تم سے حساب کتاب کرتا ہوں۔ رستم کے ساتھ 1,20,000 فوج تھی، بڑے بڑے کن ٹکٹے لڑنے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ کتنے؟ 1,20,000 1,20,000 اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ کل 12,000۔ کتنے؟ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ نکل پڑے ایران والے، اور اتنی بڑی فوج لے کے نکلے، ان کی تعداد 1,20,000 اور مسلمانوں کی تعداد کل 12,000۔ اور پھر ان کے لشکر کا یہ عالم تھا، جب وہ قادسیہ میں آئے، آگے پورا فرنٹ ان کا ہاتھیوں کا، اور پہلی بار عربوں نے ہاتھی دیکھے تھے، وہ بھی میدان کارزار میں۔ عرب گھوڑے جب ہاتھیوں کو دیکھتے تھے تو بدکتے تھے، بدک کر پیچھے جاتے تھے، حالانکہ بڑے بڑے دیو ہیکل عربی گھوڑے تھے، لیکن عربی گھوڑے ہاتھیوں سے ناواقف تھے۔ اب وہ ظاہرہ ہاتھی جب اپنی سونڈ کو کھولتا نیچے تک لٹکا دیتا، لٹکا کے یکدم اٹھاتا اور اٹھا کر اوپر تک لے جا کے، تو ایسے گھوڑے کی طرف جب اپنی سونڈ کو گراتا تو وہ پیچھے پیچھے ہوتے، بدکتے گھوڑے۔ میدان کارزار میں یہ عالم تھا، ایک تو ان کی تعداد ٹڈی دل تھی، اور دوسرا ان کے پاس ہاتھی اور ایرانی گھوڑے اور بڑی بڑی جدید لڑنے والے ہتھیار، پوری آب و تاب سے نکلے تھے۔ آج قادسیہ کا میدان یہ بتا رہا تھا کہ شاید رات تک مسلمان نہیں ہوں گے، مٹ چکے ہوں گے، تعداد زیادہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انسانوں نے انسانوں کا مقابلہ کرنا ہے، تعداد میں زمین و آسمان کا فرق، کہاں 1,24,000 اور کہاں کل 12,000۔ اٹھا لو تاریخیں، جو یاد ہیں اٹھا لو، دیکھ لو، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ ادھر سب کچھ تھا، ہاتھی تھے، گھوڑے تھے، اسلحہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن ایک چیز نہیں تھی۔ سب کچھ تھا لیکن ایمان نہیں تھا۔ صحابہ کرام کے پاس ہاتھی نہیں تھے، اعلیٰ درجے کا اسلحہ نہیں تھا، سب کچھ نہیں تھا، مگر اللہ پر ایمان کامل تھا۔ ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم تو جیتے تھے کہ
ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم رہیں نہ رہیں باقی تیرا اسلام رہے، ہم رہیں۔ بارہ جب جائزہ لیا گیا تو صحابہ کرام نے آ کر یہ اطلاعات دی حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہ حضور لشکر بہت بڑا ہے اور اتنا زبردست لشکر ہے کہ ہمارے گھوڑے لشکر کو دیکھ دیکھ کر بدک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین عمر کو خط لکھا کہ حضور میدان کارزار کے حالات اتنے خراب ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا اور میں بھی خود بھی بیمار ہو گیا ہوں، تو آپ کمک بھیجیے تاکہ میں کچھ کر سکوں۔ اب یہ دیکھیں، بتا رہا نا، خط کا مضمون بتا رہا ہے کہ کس قدر گھبراہٹ ہوگی میدان قادسیہ میں۔ حضور میں خود بیمار ہو گیا ہوں اور لشکر ان کا یہ ہے کہ کوئی پہاڑ نما جانور ہیں جن کو لے کے انہوں نے لشکر کے آگے لگایا ہوا ہے، اور وہ جو اپنی سامنے والی ناک کے اوپر کوئی لمبی سی چیز ہے سونڈ، وہ اٹھاتے ہیں تو ان کے اٹھانے سے گھوڑے بدکتے ہیں، ان پر ہیبت طاری ہوتی ہے، گھوڑے بدک بدک کر ہنہناتے ہیں۔ سارا مضمون لکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ تیز رفتار سوار مدینہ طیبہ پہنچا تھا، آپ نے وہی رکا جو حضرت سعد بن ابی وقاص کا آیا تھا اس کی پشت پر لکھا، سعد ڈٹے رہنا کمک آتی ہے، سعد ڈٹے رہنا کمک آتی ہے۔ مورخین کرام لکھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ سے صرف ایک سوار یا بعض تحقیقات کے مطابق 3 سے 4 بندے، ان کو فرمایا کہ جاؤ جاؤ۔ ایک ان میں جن کو امیر بنایا وہ تھے حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون؟ حضرت قعقاع، قاف عین الف عین، قعقاع رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ قادسیہ میں پہنچو۔ یہ گھوڑے دوڑا کر قادسیہ کی جانب آئے۔ ادھر حالات کو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اور ان کے ذیلی جو جرنیل تھے جن میں خالد بن علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آگے آگے تھا، انہوں نے میدان کو سنبھالا ہوا تھا۔ باہر نو سارے کے اس انداز میں یہ لوگ پیش قدمیاں کرتے تھے کہ گویا مسلمانوں کو گاجروں مولیوں کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اچانک صحابہ کرام نے دیکھا کہ دور کہیں دھول اڑتی نظر آ رہی ہے، خیال کیا شاید کمک آ گئی اور لشکر آ رہا ہوگا۔ ایسے موقع پر بڑا حوصلہ بڑھتا ہے، جب وہ دھول چھٹی اور آگے یہ سوار نکلے تو 1 2 یا 3 4 تک تھے کل، وہ سیدھے حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس آئے۔ ہم آ گئے ہیں، ہم مدینہ شریف سے آئے ہیں۔ فرمایا اچھا یہاں کا جائزہ لے لو جائزہ، میں نے امیر المومنین کو لکھا تھا کہ حالات یہ ہیں، کمک بھیجیے۔ حضرت قعقاع کہنے لگے حضور کیوں پریشان ہوتے، کمک آ تو گئی ہے، حضور میں جائزہ لیتا ہوں۔ میدان کارزار میں نکل کے حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے ایک جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد واپس آ گئے۔ فرمایا چند نوجوان آپ مجھے دے دیں جو ایرانی النسل ہوں۔ کون ہوں؟ تو مسلمانوں نے ان لوگوں کو ساتھ رکھا ہوا تھا جو ایرانی النسل تھے، مسلمان ہو چکے تھے۔ غالباً 6 جوان آپ نے فرمایا کہ یہ ہیں ہمارے لشکر میں، یہ آپ کے حوالے کیے۔ ان سے حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا کہ یہ بتائیے کہ ہاتھی پر وار کہاں کیا جائے تو ہاتھی جو ہے وہ بدحواس ہوتا ہے، کیونکہ اتنے بڑے جسم پر جو بھی آپ وار کریں گے اس کا اسے اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ بتاؤ کہ اس پہ وار کہاں کیا جائے تو یہ بدحواس ہوتا ہے۔ ان ایرانی نوجوانوں نے کہا کہ ہمارے بڑے بتاتے تھے کہ ہاتھی کے ساتھ لڑنے کے ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی آنکھیں پھوڑی جائیں۔ کیا کیا جائے؟ اس کی آنکھیں پھوڑی جائے۔ کہیں بھی وار کرو گے یہ آپ کے سامنے اور بکھر کر آئے گا، اور جب اس کی آنکھیں پھوڑو گے پھر یہ بھاگے گا۔ چنانچہ ان 6 جوانوں کو کہا کہ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ مجھے راہ بنا کے دینی ہے، باقی کام میرا ہے۔
وہ 6 جوان سے راہ بنا کے دیتے تھے، کہا آئیے اس راستے سے آئیے، یہ ہم آپ کو ہاتھی کے سامنے لے آئے ہیں۔ پھر آپ اس سرعت کے ساتھ بجلی کی طرح نیزہ پکڑ کر آگے بڑھتے، سیدھا نیزہ ہاتھی کی تڑک آنکھ میں، جب اس کی ایک آنکھ پھوٹی ٹرک دوسری، ہاتھیوں کی آنکھیں اس طرح پھوڑتے چلے گئے کہ چند منٹوں میں ہاتھیوں تمہیں کوہرام مچ گیا، ہاتھی بپھڑ گئے اور بند کے اور پیچھے اپنی فوج کو روندنے لگ گئے۔ جو سپاہی نیچے آتا ہاتھیوں کے نیچے مارا جاتا، جو گھوڑا سامنے آتا ہاتھی الٹا الٹا کے رکھتے جاتے۔ اپنی ہی فوج، اپنے ہی لایا ہوا سامان اور اپنے ہی خلاف استعمال ہونے لگا۔ اتنی دیر میں حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ نے سبوں کو یوں الٹا آگے بڑھ کر تنہا کہ وسط لشکر تک جا پہنچے۔ کہا تم نے کیا سمجھا تھا کہ جو یہاں جرنیل لڑنے آیا ہے وہ بغیر کسی کمک کے آ گیا ہے، بغیر کسی ہمت کے آ گیا ہے، بغیر کسی طاقت کے آ گیا ہے؟ ہٹو ذرا، وسط لشکر تک مجھے جانے دو، میں اندر جا کے بتاتا ہوں طاقت کسے کہتے ہیں۔ مت گھبراؤ لوگوں، مت اہل ایمان مت گھبراؤ، اور کافر مت یہ سمجھے کہ ہم اہل اسلام کو کبھی روند دیں گے، تمہارا ابا بھی آ جائے نہیں روند سکتا۔ دوبارہ سارا مشرک، سارا شرک اکٹھا کر کے لے آؤ، ساری نصرانیت اکٹھی کر کے لے آؤ، ساری یہودیت لے آؤ، کل کا کل عالم کفر جمع ہو کر آ جائے تو وہ ہمارے ایک مومن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قعقاع رضی اللہ عنہ نے عصر تک یہ کر دیا تھا کہ اعلانی لشکر کی دوڑیں لگی ہوئی تھی، وہ پیچھے والوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ آگے ہوا کیا ہے، وسط والوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ درمیان میں بنا کیا ہے۔ قعقاع رضی اللہ نے اندر گھس کے پھر جب دائیں بائیں کو تلوار چلائی، پھر ان کی دوڑیں لگی۔ اب 1,20,000 کے لشکر کو تنہا صحابی رسول حضرت قعقاع رضی اللہ نے آگے لگا کے بھگا لیا۔ مجھے کبھی موقع ملا تو میں قادسیہ کی تفصیلات بیان کروں گا، پھر اسے محفوظ کر لینا۔ اللہ جب آگے لگا کے بھگا دیا، ہاتھی ان کے اور بندے بھی ان کے پاؤں کے نیچے ان کی، یہ حیران کہ کیا کریں کدھر جائیں۔ رستم ایران بھی بھاگ پڑا، دوڑ لگائی رستم ایران نے جو بڑا بدماش بن کے آیا تھا، قادسیہ جھیل میں کودا، قادسیہ جھیل میں کود پڑا۔ تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس نے چھلانگ لائی نا ایسے، تو آپ نے ٹانگ سے پکڑ لیا، ادھر آؤ لوکا پٹھا، جانا کدھر ہے؟ یہ حیران، تم کون ہو مجھے ٹانگ سے پکڑنے والے؟ فرمایا میں محمد عربی کے غلام ہوں، تجھے ٹانگ سے پکڑنے والا میں اللہ کا ماننے والا ہوں۔ میدان قادسیہ میں جب رستم قتل ہو گیا، رستم کے قتل ہوتے ہی ایران کی ساری فوج دوڑ لگا گئی۔ بہرحال 3 دن یہ مارکا رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام زخمی بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے۔ بہرحال اللہ نے قادسیہ میں فتح تھا، اور یہ تاریخی فتح ہے، قادسیہ کی فتح تاریخی فتح ہے۔ عہد کس کا تھا؟ امیر المومنین عمر کا۔ کس کا؟ امیر المومنین عمر کا۔ دکھائیے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی دکھا سکتا ہے؟ تاریخ عالم میں کوئی امیر المومنین عمر جیسا دکھا سکتا ہے؟ رستم ایران مارا گیا، ہاتھی واتی بھاگ گئے، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام بھی زخمی تھے، انہوں نے کوئی 2 میل دور میدان سے بڑے عالی شان خیمے نصب کیے ہوئے تھے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ ان کے فرش جو تھے وہ ان پر قالین بچھائے ہوئے تھے، ایرانی قالین، اور خیموں کے اندر جو پردے آویزاں کیے تھے وہ اطلس و زبیان کے تھے، یعنی گویا پورا محلات شاہی کا نقشہ قادسیہ کے میدان میں انہوں نے بنایا ہوا تھا آرام کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ خیمے چھوڑ کر بھاگ گئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو عرض کیا گیا، حضور جو سپاہی زخمی ہیں تو ان کو ان خیموں میں آرام کرنے کے لیے بھیج دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی
عنہا بھی آئی ہوئی تھی، خواتین میں موجود تھی۔ انہیں پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ سعد نے کہیں یہ اجازت تو نہیں دے دی کہ ان خیموں میں مسلمانوں کو لا کر آرام کروا دیا جائے؟ کہا نہیں، ابھی زیر غور ہے۔ فرمایا سعد کو کہہ دو کہ ان خیموں میں اپنے گدے کھوتے باندھو، اپنے گھوڑے باندھو، وہ وہاں ساری رات پیشاب اور لد کریں، اور اپنے سپاہیوں کو ان خیموں میں لا کے رکھو جو ہم مدینہ طیبہ سے لے کے آئے تھے۔ ان خیموں پر خاک مدینہ بھی تو پڑی تھی، جب ہم لے کے چلے تھے ان خیموں پر خاک مدینہ بھی تو تھی۔ ان اپنے زخمی سپاہیوں کو ان خیموں میں ٹھہراؤ، اور اطلس و زبیان کے پردوں والے خیمے اور ایرانی قلینوں والے خیموں پر اپنے گدے باندھو، اپنے گھوڑے باندھو، وہ وہاں ان قلینوں کے اوپر لد کریں، پیشاب کریں، لوگوں کو پتہ چلے کہ عظمت اسلام ہے کیا۔ ہم عالی شان محلات بنا کر، عالی شان عمارتیں بنا کر، سجا کر، اس میں رہنے پر فخر کرنے پر آگے۔ لوگوں یاد رکھ لو، آرام کا تعلق اور شفا کا تعلق اعلیٰ درجے کے محلات میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے محبوب کے ساتھ رشتہ غلامی میں ہے۔ باہر نہ ہو۔ جب یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق نے کہا تو ایسے کیا گیا، مدینہ طیبہ کے خیمے لگائے گئے، ان میں زخمیوں کو ٹھہرایا گیا، اور ان قالینوں پر کھچر، گدھے اور گھوڑے باندھے گئے۔ ایران کی جاسوس تو تھے نا، یہ لوگ اپنے ہر جگہ بندے چھوڑ کے جاتے ہیں، کہ بعد میں کیا ہوا؟ انہوں نے سارا جائزہ لیا، انہیں اطلاع پہنچائی کہ جس کو تم اپنے لیے بہت بڑی کامیابی قرار دیتے ہو، مسلمانوں نے انہی عالی شان قلینوں پر اپنے گدھے، گھوڑے، کھچر باندھے، اور ساری رات انہوں نے وہاں لد کی اور پیشاب کیا۔ یہ ہے تمہاری ذبائش مسلمانوں کی نظر میں۔